حضرات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں سیرت النبی کی سیریز میں واقعات کی شکل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سیریز مولانا صادق حسین سردھانوی کی کتاب آفتاب عالم سے لیا گیا ہے۔ حضرات، ہمارے اس سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز، سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نصر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ وہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ مکے میں صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی جانے لگی۔ اصل میں آج عربوں کی عید کا دن تھا۔ عرب کے لوگ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد، عورتیں اور بچے بیت الحرم کی طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آئے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاونی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہو۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرام کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ بھی شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت۔ چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک کنواں تھا۔ کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں جمجم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ اصاف۔ تمام عرب ان دو بتوں کا احترام کرتے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر سے بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا روب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرم کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا
اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرم میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑنے لگا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے، شنکھ اور جھانج بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہوگا۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت اور ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا، دھوپ ہر طرف پھیل چکی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ سبھی لوگ کھڑے ہی تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی لوگ گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور باغ کے شعلے نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے دھوئیں گول کے گول ماحول کا اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس اڑنے لگے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کی دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے، پکارنے، چلانے لگے اور رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجا گزارش کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ کھڑے ہوئے جھڑک کھا کر گرنے لگے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت کے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ یہ طوفان مکے پر قہر الہی، اللہ کا قہر۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے گزارش کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا۔ عربوں کی جان میں جان آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ پشچم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی گئی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف عربوں، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا بات ہے۔ یہ سن کر سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ بوڑھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی کو سنائی دے سکے۔ خاموشی کے ساتھ سب کھڑے اس بوڑھے کی اور دیکھنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرم میں مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے گر گیا تھا، اس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی، وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ ابو طالب کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا، اس کا چہرہ لمبوترا، گال چپکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی، اندر کو دھسی ہوئی،
सिर के बाल सफेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गंधे दोनों ओर सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाक तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थी, लम्हें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए वह बूढ़ा किसी वन मानुष से कम नहीं लग रहा था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था, सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई थी, उसकी आंखें चिंगारी की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरस था। अबरस। वह बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी, मतलब पीछे की बातें बताने वालों को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वालों को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात करते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ाए हुए। अबरस ने तेज आवाज में कहा, ऐ लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी सभी लोग हैरान हुए थे। मुझसे उस दिन भी पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे और सोचने लगे। अबरस ने कहा, देखो मेरे हाथ में यह इंसानी खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बक्र और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जिहालत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि खुददारी और इज्जत नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एकता नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से उसकी बातें को सुन रहे हैं। उसने आगे कहा, ऐ अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता तो दी हैं कि दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, उसे तकलीफ बहुत थी, वह अच्छी तरह खड़ा नहीं हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा नहीं करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी गई है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी नहीं खड़ा हुआ और तीसरी बार फिर गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे और आपको याद होगा। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरस ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुसवा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था, अब वह जाहिर होगा, भूतों के खिलाफ तकरीरें करेगा,
بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرس کی آنکھیں بھیگ گئی، مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرس نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابرس نے کہا، ہے، کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہیں کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں اس سمے بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا، جن کی زیادہ عزت تھی۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرم میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا، مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے یہ قبیلہ سبھی قبیلوں سے افضل مانا جاتا تھا۔ ابرس کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو جلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور روب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہیں سکے گا، اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرم میں سب سے اقرار لینا چاہیے، سبھی کو ایک کر دینا چاہیے۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ جو عہد وہ اقرار کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنی ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے۔ ابو لہب نے کہا، تم زائد قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرس نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہی کوئی ہوگا۔ صاف لکھا ہوا تھا محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت تھی وہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ مورخین کی قول سے آپ 21 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں سن عام الفیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں ہے۔ آپ بہت کم بولتے تھے، تنہائی پسند کرتے تھے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن میں ہی ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں تھے۔ جب آپ 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اب آپ کے چاچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرس، کیا تم میرے پیارے بھتیجے پر الزام لگا رہے ہو؟ کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرس نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے نہ کچھ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کر رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرس نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پالا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کر۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرس نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرس نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی۔
دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو جلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے اس بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرص نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے گا۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ ابرص نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا قربانی۔ تو حضرات، یہ سیرت النبی کی پہلی سیریز تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے